یقین کسے کہتے ہیں؟ اس کا بھی میں نے استقصاء کیا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس انداز میں آیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہمارے ہاں خاص طور پہ صوفیاء کے ہاں یہ مضامین زیر بحث آتے ہیں، جیسے نفس انسانی کی تین کیفیات، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اگرچہ عام طور پر لفظ نفس صرف جب آتا ہے تو وہ پورے وجود کے لیے آتا ہے، انسانی جان، اخرجوا انفسکم، فرشتہ کہے گا جان نکالتے ہوئے نکالو اپنی جان، تو یہاں نفس سے مراد جو ہے پورا انسان کی معنوی وجود جو ہے وہ نفس ہے۔ لیکن تین کیفیات ہیں اس کی، ایک نفس امارہ ہے، یہ در حقیقت متعلق ہے ہماری ایڈ یا لیبیڈو سے، ہمارے اینیمل انسٹنکٹ سے، جو بدی ہی کی طرف انسان کو بلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا۔ ایک نفس لوامہ ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے، کانشنس ہے، یہ ہمارے روحانی وجود سے متعلق ہے، یہ خیر کی طرف بلاتا ہے اور بدی پر ملامت کرتا ہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے، یہ مجموعی حیثیت سے انسان کی کیفیت، جبکہ انسان خیر پر، نیکی پر، ہدایت پر پوری طرح مستقیم ہو جائے، جم جائے، استقامت حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے، دل ٹھک گیا ہو۔ اسی طرح یقین کی تین کیفیتیں ہیں، دو اصطلاحیں تو یہاں آئی ہیں، علم الیقین، عین الیقین۔ ایک یقین ہے علم کے درجے میں، یقین علمی، یا جس کو کہا جا سکتا ہے وہ علم جو استدلالی ہے، دلائل سے، علم نظری، اس کی بنیاد پر ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ ایک یقین ہے عین الیقین، ایک شے کو دیکھ لیا، بچشم سر ایک شے کا معائنہ اور مشاہدہ کر لیا، اب یقین جو ہے یقیناً اس کی نسبت گہرا ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے حق الیقین۔ سورہ واقعہ میں ان ھذا لہو حق الیقین، اور اسی طرح سورہ حاقہ میں یہ بھی حق الیقین، انہ لحق الیقین۔ اب اس پر صوفیاء نے گفتگو کی ہے، ان تینوں میں کیا مراتب ہیں، کیا مدارج ہیں، نسبتیں کیا ہیں، وہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ باتیں پہلے نوٹ کر لیجئے کہ لغت میں یقین کا مفہوم کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے الیقین من صفت العلم فوق المعرفہ، یقین کے بارے میں فرمایا یہ علم کی ایک صفت ہے، کیفیت ہے جو معرفت سے بلند تر ہے۔ معرفت، اگرچہ ہمارا عام تاثر تو یہ کہ لفظ معرفت جو ہے بہت اونچا لفظ ہے، معرفت حاصل ہو گئی، لیکن یہ کہ معرفت سے بلند تر درجہ ہے یقین کا۔ الیقین من صفت العلم فوق المعرفت والدرایت، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، صغرا کبرا جوڑ کر جو بھی کوئی شے انسان جس کی پہچان حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اس سے بلند تر ایک مقام ہے اور وہ ہے یقین۔ وَهُوَ سکون الفہم مع ثبات الحکم۔ اس میں دو کیفیات جب پیدا ہو جائیں کہ انسان کی علمی پیاس جو ہے وہ پوری طرح اس کو سیری حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ ہاں بات یوں ہی ہے، دل ٹھک جائے۔ ایک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو، ممکن ہے کہ ایسا ہو، گمان غالب ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ابھی اس میں وہ سکون الفہم، انسان کا دل کا ٹھک جانا، عقل کا مطمئن ہو جانا، نفس مطمئنہ، یہاں پہ گویا کہ عقل مطمئن، پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ ہاں ایسا ہے، بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے، حقیقت یوں ہو سکتی ہے نہیں، حقیقت یہی ہے، اور اس کے ساتھ ثبات الحکم، رائے انسان کی قائم ہو جائے کہ ایسا ہے، یہ ہے اصل میں یقین۔ اسی حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایمان جو ہے اس سے بھی بلند تر لفظ ہے یہ یقین، ایقان، یقین، اس لیے کہ ایمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرسری سا مان لینا، آمن لہو، مان لیا، ٹھیک ہے، تردید نہیں کی، اور ایمان جو بہی کے ساتھ بھی آتا ہے، آمنہ بہی، اس کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے قانونی ایمان، ظاہری ایمان، اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ منافقوں کو بھی خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا سے، کسی جگہ بھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مسلمان، منافق، مومن سب کے سب شامل ہیں، لیکن یقین کا لفظ جو ہے دو مرتبہ قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں خاص طور پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سورہ بقرہ میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور سورہ لقمان میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. زور تاکید کے لیے ہم کو بھی دوبارہ 2 مرتبہ سورہ لقمان میں لائے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کا صرف مان لینا مفید نہیں ہے جب تک کہ اس کا یقین پیدا نہ ہو جائے. اور یہی بات کہی گئی ہے ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. وہ گمان سا تو ہوتا ہے کہ ہاں آخرت ہوگی، بات واقعی وزنی ہے، مدلل ہے. آخر نیک اور بد برابر تو نہیں ہو جانے چاہیے، بات وزنی ہے آپ کی. اگر نیکی نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، خیر بھلا، اور اگر بدی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن دل نہیں ٹھکتا. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. اصل شے جو مطلوب ہے وہ یقین ہے آخرت کا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یقیناً کا لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے سورہ نساء وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. ہرگز قتل نہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود نے. یہ ان کا مغالطہ ہے، یہ خام خواہ کا ان کا خیال ہے، یہ ایک مشتبہ صورت تھی جو ان کے لیے بنا دی گئی. 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے موت کے معنی میں قرآن مجید میں. سورہ ہجر میں حتی اتانا الیقین، یہ سورہ مدثر میں، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورہ ہجر میں. یعنی یقین وہ یقینی شے، شدنی امر جس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. اس سے بھی اصل میں اس یقین کا جو لغوی مفہوم ہے اس پر روشنی پڑتی ہے. موت وہ شے ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں. اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کیا جاتا. سب سے زیادہ یقینی شے جو ہے وہ موت ہے. تو یقین، الیقین کہا گیا موت کو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آخری وقت تک آپ اپنے رب کی بندگی کرتے جائیے. آخری سانس بھی آپ کا بندگی رب کی کیفیت میں نکلنا چاہیے. اور یہ کہ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ سورہ مدثر میں یہاں تک کہ موت آ گئی. اب یہاں پر جو میں یقین جو آیا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، ان 3 مدارج یا مراتب کو ایک سادہ سی مثال سے پہلے واضح کر دوں. آپ نے دیکھا کہیں کہ دھواں ہے، آپ نے نتیجہ نکالا کہ آگ لگی ہوئی ہے. دھواں آپ نے نہیں دیکھا، یہ علم الیقین ہے. یہ نظری علم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جہاں ہو وہاں دھواں ہوتا ہے، دھواں جہاں ہو وہاں آگ ہوتی ہے. یہ لازم و ملزوم ہے. لہذا دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا حکم لگانا یہ علم الیقین ہے. قرائن سے، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، دلیل سے یہ کائنات ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ مخلوق ہے تو کوئی نہ کوئی خالق ہے. یہ دلیل ہے، استدلال ہے. لیکن یہ کہ اس سے جو یقین حاصل ہوگا وہ علم الیقین ہے. نظری علم، استدلالی علم، اس کی بنیاد پر علم یقین. البتہ یہ کہ اس میں مدارج ہوں گے، گہرائی ہو سکتی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ایک شکل یہ کہ آپ نے خود جا کر دیکھ لی آگ لگی ہوئی ہے، یہ معائنہ اور مشاہدہ ہے. لیس الخبر کل معائنہ. تو آنکھ سے دیکھی ہوئی شے جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ صرف خبر کی بنیاد پر جو یقین انسان کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے آنکھ سے دیکھا ہوا. یہ عین الیقین ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، بچشمے سب دیکھ لیا. اس میں کسی استدلال کا پہلو نہیں ہے، یہ تو براہ راست مشاہدہ ہے، معائنہ ہے. لیکن یہاں اب نوٹ کیجئے ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. انسان کے حواس کبھی کبھی اسے دھوکہ بھی دیتے ہیں. کان بج رہے ہیں حالانکہ آواز کوئی نہیں ہے، یا کوئی شے نظر آ رہی ہے، رنگ نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی بینائی کا انتشار ہے. حواس دھوکہ دیتے ہیں انسان. اسی لیے وہ بہت مشہور مصرع ہے کہ آنچے می بینیم یا رب یا بیداریست یا رب یا بے خواب. پروردگار جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے، یہ بیداری ہے. دیکھتا ہے انسان لیکن اسے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، واقعتاً دیکھ رہا ہوں. اسی کے برعکس کیفیت ہے وہ جو سورۃ النجم میں آئی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھا دل نے جھوٹا نہیں کہا. بالکل جس کو ہم کہیں گے قلب و ذہن، آنکھ اور دل کی آنکھ، ظاہر کی آنکھ اور دل کی آنکھ دونوں نے کامل ہم آہنگی اور موافقت کے ساتھ دیکھا جو کچھ دیکھا. دل نے تصدیق کی اس کی کہ جو کچھ دیکھا ہے آنکھ نے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے دل جھٹلا رہا ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ بات ایسی صحیح نہیں معلوم ہوتی، کوئی دھوکہ ہے، یہ آگ نہیں ہے، آگ کی کوئی صورت ہے، یہ برف نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی سلی ہے، یہ تو برف کی سل نہیں ہے بلکہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، یہ انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے انگلی بھی اس آگ میں ڈال لی اور اس کی تپش اور جلن کو خود محسوس کر لیا، اب یہ حق الیقین، یقین کا آخری درجہ، یہ حق الیقین جو ہے یہ ہے اصل میں وہ درجہ کہ جو مطلوب ہے۔ اس میں اگرچہ اب بحثیں ہیں صوفیہ اور متکلمین کے مابین، صوفیہ نے بڑے طنز کیے ہیں متکلمین پر، پائے استدلالیاں 24 بود، پائے 24 سخت بے تمکین بود۔ یہ استدلال اور عقل اور منطق کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ماننا یہ بہت ہی بے تمکین ہے، بے ثبات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل شے تو وہ ہے کہ جو آدمی کا اپنا مشاہدہ ہو، اپنا تجربہ ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف اس بات کی بھی نفی ہے اور بڑی پرزور نفی ہے۔ یہ عین الیقین تو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا، عین الیقین تو آخرت ہی میں حاصل ہوگا۔ یہاں تو بہرحال ہمیں ایمان لانا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب کا پردہ حائل رہے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو علم الیقین سے آگے کا کوئی درجہ بہرحال ہمارے لیے، عین الیقین کا کوئی درجہ جو ہے وہ تو بہرحال ہمارے لیے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جو بھی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ اللہ نے کیا، تجربہ کرایا اور آپ کو دکھایا گیا وہ سب کچھ، لیکن یہ تو بہرحال معجزات میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مشاہدہ ہے جو کرایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کی رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ پھر یہ کہ اگرچہ بہت سے لوگ تو اس کو آج کل خاص طور پر جو جدید ریشنلسٹ ہیں وہ اس معراج کو جسم کے ساتھ مانتے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اسے ایک طرح کی رؤیت ہی قرار دیتے ہیں، رویا ہی قرار دیتے ہیں، ایک طرح کا خواب۔ لیکن یہ کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ معراج بجسدہ شریف ہوا ہے، اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوا ہے محمد الرسول اللہ کو، اور وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بچشم سر دیکھا ہے، اس سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ تو جیسا کہ سورۃ النجم میں آیا ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جبکہ اس بیری کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہارے فہم سے وہ بالا تر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں بتانا بھی بیکار ہے، اس کا کوئی تخیل بھی تمہارے لیے تصور بھی ممکن نہیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، لیکن جو کچھ بھی اس وقت اس بیری کے اوپر جو انوار کا ترشح ہو رہا تھا، تجلیات الہی کا جو انعکاس تھا، اس کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے آنکھیں جما کر، نہ نگاہ کج ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، دیکھا آپ نے اپنے رب کی بڑی عظیم آیات کو۔ بہرحال وہ جو کچھ دیکھا ہے بچشم سر دیکھا ہے، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تو خالص استثناء ہے ہمارے لیے، عام انسانوں کے لیے یہ جو ہے دیکھنا، اور حضور کو تو دنیا میں بھی دکھایا گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ جبکہ نماز استسقاء آپ پڑھا رہے تھے تو آپ کا ہاتھ اچانک اٹھ گیا آگے، ایک مرتبہ آپ ذرا پیچھے کو ہٹے تو اس میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا حضور، کیا یہ نماز ہی کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، صورت یہ ہے کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل جو ہے وہ توڑ لوں، اس درجے مشاہدہ قرب، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی دوسرے مرحلے میں، اور اس کا جو گرمی اور حرارت کا جو بھبکا تھا اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا۔ تو اس دنیا کے اندر بھی مشاہدات اللہ تعالیٰ نے کرائے ہیں، لیکن یہ کہ جان لیجئے کہ یہ جو عین الیقین کا درجہ ہے یہ یقیناً آخرت کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے جو فرمایا کہ ثم لترونھا عین الیقین، پھر لازماً تم دیکھ کر رہو گے اسے، یقین کا دیکھنا، وہ عین الیقین ہوگا، وہ یقین حاصل ہو جائے گا جو معائنہ اور مشاہدہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا علم الیقین کے نتیجے میں بھی حق الیقین پیدا ہو سکتا ہے؟ یقین کی وہ گہرائی کہ جو بالکل اپنی انٹینسٹی میں اس درجے کی ہو جس درجے میں کہ بچشم سر کسی شے کو دیکھنے سے یقین کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں ہے در حقیقت اختلاف، اور یہ مسئلہ ہے بہت اہم۔ بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اس کا تمسخر، استہزاء کا انداز، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہے نصوص سے کہ حق الیقین اس درجے کا کہ جو عین الیقین سے بھی گہرا ہو وہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے۔
عین الیقین اپنی جگہ پر ایک دوسری شے ہے نوعیت کے اعتبار سے، بچشم سر کسی شے کا دیکھنا، لیکن یہ یقین کی آخری منزل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آگ کو دیکھ کر بھی ایک اشتباہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ آگ ہے کہ نہیں ہے، سانپ کو دیکھ کر بھی کوئی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، سانپ ہے یا کوئی سانپ کی شکل ہے۔ یہ کوئی کھلونے آج کل ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ جن میں تمیز کرنی مشکل ہے، بالکل معلوم ہو کہ سانپ ہے۔ معلوم یہ ہو کہ عین الیقین آخری درجہ نہیں ہے، عین الیقین سے بھی آگے بڑھ کر حق الیقین درکار ہے۔ آیا وہ حق الیقین اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے انسان کو جبکہ وہ ابھی غیب میں ہے؟ یؤمنون بالغیب، تو ایمان بالغیب کی انٹینسٹی حق الیقین تک جا سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اور میں یہاں پورے انشراح صدر کے ساتھ اس بات کر رہا ہوں اس کا کہ یہ عین ممکن ہے جو نصوص سے ثابت ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے۔ احادیث کے ذخیرے میں اس کا جو مقام ہے سب کو معلوم ہے، السنہ، سنت کی جڑ، سنت کی بنیاد، وہی مقام ہے احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کا جو سورۃ الفاتحہ کا مقام ہے قرآن مجید، اور اس میں احسان اصل میں ہے کیا؟ وہ یقین کی انٹینسٹی ہے۔ ایک تو ہے اسلام، ان تشہد، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اسلام ہے۔ ایک ہے ان تؤمن، تمہیں یقین ہو جائے، ایمان ہو، تمہیں ایمان ہو، دل سے تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پر بھی یقین، آخرت پہ یقین۔ ایک ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی انٹینسٹی یقین کی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب یہ بات جو ہے یہ اگر ناممکن بات ہوتی تو یہاں احسان کی وضاحت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال نہ کرتے۔ معلوم ہے یہ درجہ ممکن ہے، اس درجے تک انسان کی رسائی ممکن ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعمل للہ کأنک تراہ، ان تخشى اللہ کأنک تراہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ تو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور یہی زیادہ تر زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ دوسری روایات میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ، اور ایک جگہ ان تعمل للہ کأنک تراہ، تمہارے دل میں خشیت اللہ کی اتنی ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی برابر عین الیقین کے درجے تک بات پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے تم اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس طریقے سے، اس انٹینسٹی کے ساتھ گویا کہ وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ وہ مجھے شعر یاد آیا، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، یہ جو ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو وہ حقیقت منتظر سامنے اگر آ جائے تو کس شوق کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ انسان جو ہے وہ سجدہ کرے گا۔ جیسے کہ آیا بھی ہے سورہ نون میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ظاہر ہوگی جس کو کشف ساق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور انہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، اس وقت صاحب ایمان اور صاحب یقین کس کیف کے ساتھ سجدہ کرے گا، اس کا ہم تو صرف کچھ ہلکا سا تصور کر سکتے ہیں، وہ ہماری اپنے لیے ہمارا اپنا تجربہ نہیں ہے۔ لذت این بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی، جب تک کہ ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہ ہو ہم جان نہیں سکتے۔ لیکن اس حدیث جبرائیل سے کأنک تراہ، اس درجے تک یقین کا پہنچ جانا عین ممکن ہے کہ جس درجے میں کہ انسان کسی شے کو بچشم سر دیکھ کر یقین کرتا ہے۔ اس ضمن میں دو اور حدیثیں بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت عوف ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور نے ایک مرتبہ سوال کیا، کیف اصبحت یا عوف، اے عوف آج صبح کیسی ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، غیر معمولی بات، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے صبح ہوئی ہے بڑے سچے مومن کی حیثیت سے۔ اب حضور ذرا چونکے، یہ جواب غیر معمولی تھا۔ آپ نے فرمایا ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تم ذرا بتاؤ کہ تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، بیان کرو، ذرا تعبیر کیسے کرو۔ طویل حدیث ہے جو ان کا جواب ہے، لیکن اس کے جو الفاظ اس وقت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کانی انظر الی اہل النار وکانی انظر الی اہل الجنہ وکانی انظر الی العرش، اے اللہ کے رسول میں تو بالکل ایسے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں عرش خداوندی کو، میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو، اور میری کیفیت یہ ہے، میرے یقین کی انٹینسٹی کا عالم یہ ہے کہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو۔